السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کی قلم سے تحریر کردہ ناول پرنس چارمنگ کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں، سکون سے لے کر بے بسی تک کہ سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اے میرے پروردگار، کوئی ایسا معجزہ فرما دے میرے بچے کو اس کے سرپرست کا نام مل جائے، اسے زندگی میں خود کے وجود کے لیے کبھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کہتے ہیں ایک ماں اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر جاتی ہے۔ میں بھی اسی امتحان سے گزر رہی ہوں۔ اے میرے رب، مجھے میرے امتحان میں سرخرو فرما۔ وہ نماز ادا کرنے کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے مخاطب تھی۔ جا نماز طے کیے اٹھی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے صفیہ خانزادہ کی کال آئی تھی اور وہ اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ ثناء نے انہیں تسلی آمیز انداز میں بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اسے ابھی کچھ وقت درکار ہوگا واپسی کے لیے۔ صفیہ خانزادہ نے مطمئن ہو کر کال رکھ دی۔ وہ ہاتھ میں ڈائری اور پین لیے لکھنے لگی۔ میں کم ان سر؟ وہ فائل چیک کرنے میں محو تھا جب اس کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے آ کر اس کے آفس کا ڈور ناک کیا۔ یس کم ان، اس نے کہا اور فائل بند کر کے سائڈ پر رکھ دی۔ السلام علیکم سر، وہ مجھے آپ سے ایک کام ہے، وہ تھوڑا ہچک کر بولا۔ امن خانزادہ نے تھوڑی حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ پہلے تو وہ بات کرتے ہوئے کبھی ایسے نہیں جھجکا تھا۔ ہاں بولو۔ وہ سر مجھے چھٹی چاہیے، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور امن کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں؟ تم جانتے بھی ہو آج کل کتنا زیادہ کام ہے، ابھی نیا ہی تو سیٹ اپ، پھر بھی تم چھٹی مانگ رہے ہو؟ اس نے تیوری چڑھا کر کہا۔ وہ اب کافی غصے میں تھا۔ جی سر مجھے پتہ ہے، لیکن کیا لیکن؟ تو اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر تیزی سے بولا، جبکہ وہ سہم کر پیچھے ہو گیا۔ وہ ورکرز پر کبھی بھی غصہ نہیں کرتا تھا، مگر دیا کی باتوں کا اثر تھا جو ابھی تک دماغ سے زائل نہیں ہوا تھا۔ وہ سر بات یہ ہے کہ میری وائف کی کال آئی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بات ختم کی۔ اس کی بات سن کر امن چونکا۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، اس کو جانے کا بول کر اس نے واپس فائلز کو اپنے سامنے کیا۔ سر آپ سے ملنے باہر کوئی شازمہ انصاری آئی ہیں۔ وہ اپنے شاندار آفس میں لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر کچھ ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھا جب انٹرکام پر اس کی پرسنل سیکریٹری نے شازمہ انصاری کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیوں آئی ہے یہاں؟ پتہ نہیں سر، انہوں نے بتایا نہیں، بھیج دوں یا نہیں؟ دوسری طرف سے پھر پوچھا گیا۔ آپ انہیں وہیں سے واپس بھیج دیں، کہیں کہ سر کے پاس وقت نہیں ہے، اس نے لب بھینچ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال بند کرتا، ہیلو مسٹر امن خانزادہ، کیسے ہیں آپ تو ہمیں بھول ہی گئے۔ کچھ دیر بعد اس نے آفس میں قدم رکھتے ہی ایک ادا سے اپنے لیئرز کٹ بالوں کو جھٹک کر شکوہ کیا۔ امن خانزادہ نے فائل سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ بلیک ٹائٹ جینز پر آتشی گلابی رنگ کا ٹاپ پہنے، ڈارک میک اپ سے آراستہ چہرے لیے لیئرز کٹ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی وہ حسن کے مکمل ہتھیاروں سے لیس کسی کو بھی چاروں شانے چت کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اس وقت اس کے سامنے اس خوبصورت ناگن کے زہر سے ڈسا ہوا امن خانزادہ تھا جس کو اس میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ امن خانزادہ نے ہاتھ میں پکڑا فون بند کر کے ٹیبل پہ رکھا۔ مس شازمہ انصاری، کسی کو یاد رکھنے کے لیے اس کا اہم ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور آپ میرے لیے قطعی اہم نہیں جو آپ کو یاد رکھا جائے، مائنڈ اٹ، اس نے برفیلے لہجے اور سرد مہری سے جواب دیا۔ پہلے تو میں آپ کے لیے اتنی اہم تھی کہ آپ میری اجازت کے بنا سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ ہاں کیا وقت تھا وہ بھی، شازمہ ٹھنڈی آہ بھر کر مسکراتے ہوئے بولی۔ مس شازمہ انصاری، میری تربیت میں شامل نہیں کہ خود چل کر آئے مہمان سے بدتمیزی سے پیش آؤں، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں خود سے بدتمیزی کرنے پہ۔ آپ خود ہی یہاں سے تشریف لے جانا پسند کریں گی یا دھکے دے کر نکلواؤں؟ اس نے اپنے سامنے کھڑی شازمہ انصاری کو ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ خفت کے مارے شازمہ انصاری کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں مہمان نہیں، آپ کے دل کی مکین ہوں، میری کچھ خاطر مدارت نہیں کریں گے؟ آج پہلی بار آپ کے آفس میں آئی ہوں۔ وہ بنا بے عزتی محسوس کیے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سامنے والی چیئر پہ براجمان ہو گئی۔ جی بتائیں کیا لیں گی آپ؟ اس بار وہ پیشانی پہ شکنوں کا جال بچھائے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آفس میں کوئی تماشا کریٹ ہو، اسی لیے برداشت کی انتہاؤں پہ تھا۔ آپ کے علاوہ اور کچھ نہیں مسٹر امن خانزادہ، وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ یہ فیسلٹی اب اویلیبل نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی امن نے جواباً کہا۔
شاہزمان سارے کی حرکتیں اسے چڑھنے پر مجبور کر رہی تھیں اور مزید غصہ دلا رہی تھیں۔ میں نے آپ کو اتنی کالز اور میسیجز کیے لیکن آپ نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا۔ آپ کے گھر بھی گئی مگر آپ کی نام نہاد بیوی نے آپ کو شاید میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، اسی لیے مجبوراً مجھے خود ہی آپ سے ملنے آنا پڑا۔ وہ بھی اسے تکنا چھوڑ کر اصل بات کی طرف آئی۔ امن کے مائنڈ میں فوراً کلک ہوا تو اسی لیے دیا کا رویہ صبح بدلا ہوا تھا کیونکہ وہ شازمہ سے مل چکی تھی۔ یہی بیہودہ باتیں اس نے دیا سے بھی کی ہوں گی، اسی لیے اس کا دماغ گھوما ہوا ہے۔ امن خان زادہ فوراً سے بیشتر بات کے نہج تک پہنچ گیا تھا۔ آپ اب کس سلسلے میں مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ اب کی بار وہ درشت آواز میں بولا۔ سب سوچتے ہوئے اس کے دماغ کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ امن، میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگنے آئی ہوں۔ سچ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف آئی اور امن کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر التجائیہ انداز میں بولی، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، جسٹ شٹ اپ۔ وہ شازمان سارے کے ہاتھ جھٹک کر غرایا۔ بہت عزت سے پیش آ گیا تمہارے ساتھ، مگر تم ان لوگوں میں سے ہو جسے عزت راس نہیں آتی۔ جسٹ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ زور سے شازمان سارے کے سر پہ دھاڑا۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں اپنی بیوی دیا سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے تم جیسی دھوکے باز لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ بھاڑ میں گئی دیا، کان پک گئے میرا یہ نام سن کر، جان لے لوں گی میں اس گھٹیا لڑکی کی۔ وہ ایک دم زور سے چلا کر بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی امن کا ہاتھ اٹھا اور ایک جاندار تھپڑ شازمہ کے گال پہ نشان چھوڑ گیا۔ شازمہ کے گال پہ سنسناتا ہوا تھپڑ پڑنے سے گال دہکنے لگا اور کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ فق نگاہوں سے امن کو دیکھنے لگی۔ اسے دوسری بار امن سے تھپڑ پڑا تھا۔ اس بار یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑنے والا ہے تمہیں امن۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ اپنی انسلٹ اس سے برداشت نہ ہوئی، وہ تن فن کرتی پاؤں پٹک کر زور سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ آئیے میڈم، ڈائریکٹر نے ثنایا کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھ کر ادب سے مخاطب کیا۔ سب سے پہلے آپ کو مووی کی شارٹ سی سٹوری بتا دیتا ہوں۔ جی، ثنایا با اعتماد انداز میں بولی۔ میڈم، آپ کو ایک غریب گھرانے کی لڑکی کا رول ادا کرنا ہوگا، ایسی لڑکی جو اسکالرشپ پہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، وہاں اسے ایک امیر لڑکے سے محبت ہو جائے گی۔ ابھی وہ اسے سٹوری لائن سے آگاہ کر رہا تھا کہ پرنس اپنی چمچماتی ہوئی گاڑی سے نکل کر شاہانہ چال چلتے ہوئے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اسے آتے دیکھ کر من میں لفظوں کے تانے بانے بننے لگی، پھر چہرہ سپاٹ کیے وہیں کھڑی رہی۔ ہیلو، پرنس نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ ثنایا نے اس کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ نامحسوس انداز میں اگنور کیا اور ڈائریکٹر کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے آگے کی سٹوری بتائیے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر سادہ سے انداز میں پیش آئی۔ سر، پرنس یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کا رول پلے کریں گے۔ آپ دونوں کو اب پڑھائی کے دوران ایک دوسرے سے پیار ہو جائے گا، اسی دوران ایک رومانٹک سانگ پکچرائز ہوگا۔ سر کا کردار یہی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے دباؤ کی وجہ سے آپ کو بھول جانے کا فیصلہ سنائیں گے۔ مووی میں آپ دونوں کے درمیان پیار کے بعد کچھ دوریاں اور مشکلات آئیں گی۔ مجھے اس کا اینڈ بتاؤ۔ پرنس جو سٹوری سن رہا تھا اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ سر، لڑکا اس لڑکی کو چھوڑ دے گا، مگر جب لڑکی اس کے دھوکے سے دل برداشتہ ہو کر کہیں دور چلے جائے گی اور کھو جائے گی، تب اس لڑکے کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ لڑکا آخر میں احساس جرم میں مبتلا خودکشی کر لے گا۔ یعنی کہ لڑکا آخر میں مر جائے گا، ہیرو ہیروئن نہیں ملیں گے؟ پرنس نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ جی سر۔ آپ دیکھنا یہ مووی بہت ہٹ جائے گی۔ یار، لوگ سیڈ اینڈنگ بالکل بھی پسند نہیں کرتے، سبھی ہیپی اینڈنگ پسند کرتے ہیں۔ پرنس نے اپنی رائے دی۔ سر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ ڈیفرنٹ سٹوری ہو۔ اس نے اپنا مدعا رکھا۔ چلے ٹھیک ہے، شارٹ ریڈی کروائیں۔ پرنس اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ماہر پیشہ ورانہ انداز میں بولا۔ جی سر، آپ لوکیشن کا راؤنڈ لے کر اپنے رول کے مطابق اپنے گیٹ اپ تبدیل کر لیں۔ وہ سامنے کھڑی ثنایا کی طرف ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈال کر میک اپ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شازمہ انصاری کے وہاں سے چلے جانے کے بعد امن خانزادہ نے وہاں سے اپنا والیٹ، سیل اور کیز اٹھائیں اور تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ خانزادہ مینشن میں اس وقت دیا کہ اور ملازمین کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاب خانزادہ اور صفیہ خانزادہ دونوں اپنے جاننے والے کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ دیا امن کے آفس چلے جانے کے بعد پہلے اپنی نگرانی میں پورے گھر کی صفائی کروائی، پھر کچن میں رانی کے ساتھ مل کر کھانے کی تیاری کی۔ ان سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو سیٹ کرنے کے بعد اس نے اپنی اور امن کی مشترکہ وارڈروب کھولی۔ کھانا بناتے ہوئے اس کے کپڑوں سے لہسن ادرک کی سمیل آ رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے سوٹ نکال کر تبدیل کرنے کا سوچا۔ پچھلی بار شاپنگ کے دوران اس نے وہ ڈریس لیا تھا۔ سوٹ اٹھا کر فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں داخل ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور امن اندر داخل ہوا۔ آپ یہاں اس وقت؟ دیا دوپہر کے وقت اسے یوں گھر پہ دیکھ کر بھوک کھلا کر رہ گئی۔
اسے ابھی بھی امن کی وہ بات کانوں میں سنائی دے رہی تھی، آج رات کو تیار رہنا۔ امن کی بات کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی جان نکلنے والی ہو گئی۔ اف، رات کا بھی انتظار نہیں کیا، ابھی آ گئے، یہ سوچ کر اس نے جھرجھری لی۔ امن تو شازمہ کے دماغ میں گھومتی ہوئی باتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے گھر آیا تھا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ اس سے پہلے کہ دیا واش روم میں گھس جاتی، امن اس کے تیور بھانپتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا، مگر دیا نے تیزی سے اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا اور امن کے خواب سے دروازے کے ساتھ لگے گہرے سانس لینے لگی۔ دیا، دروازہ کھولو۔ امن نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر دیا انسنی کرتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ دیا، کھولو دروازہ، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اگر میں دروازہ توڑ کر اندر آ گیا تو اس کے آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ دیا نے آنکھیں کھول کر دروازے کے لاک پہ ہاتھ رکھا، دوسری طرف امن نے دروازے کو توڑنے کے لیے بازو سے جھٹکا دیا۔ ادھر سے دیا نے دروازہ کھول دیا۔ اچانک دروازہ کھل جانے پہ زور لگانے میں مصروف امن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دیا پہ گرا، اور ادھر دیا تو اس بھاری بھرکم وجود کے وزن کی تاب نہ لاتے ہوئے پیچھے پڑے باتھ ٹب میں گری، اور اس کے اوپر امن۔ ٹھنڈے پانی سے بھرے ہوئے باتھ ٹب میں گرتے ہی دیا کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اب بچ کر کہاں جاؤ گے خانزادی؟ دیا کا بھیگا ہوا ہوش ربا سراپا دیکھ کر امن کی نگاہوں میں سرور سے اتر رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھلائے اس کی قربت کا خواہاں ہوتے ہوئے زمانی انداز میں بولا، خانزادی۔ دیا تو اپنے اس نئے نام پہ ٹھٹکی اور امن کی آنکھوں سے پھوٹتی ہوئی الوہی چمک سے محظوظ ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہیں مجھ پہ پیار تو نہیں آ رہا؟ وہ برج کھا کر مسکراتے ہوئے دھیمے سروں سے بولا۔ خان پلیز پیچھے ہٹیں۔ وہ امن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں تھی۔ خان کی خانزادی، بہت رہ لیا دور، اب تو تمام فاصلے سمیٹنے کے لمحات ہیں، وہ فسوخیز لہجے میں بولا اور اس کے چہرے پہ چپکی ہوئی بھیگی لٹوں کو گالوں سے پکڑ کر کان کے پیچھے اڑس دیا۔ خان پلیز جائیں یہاں سے، مجھے بات لینا ہے۔ وہ بالآخر اسے دھکا دیتے ہوئے باتھ ٹب سے اٹھی۔ امن نے ٹب سے نکل کر شاور کھول دیا۔ اب وہ دونوں شاور کے نیچے کھڑے بھیگ رہے تھے۔ آج میں آپ کو بات دلاؤں گا، وہ دیا کے کان کے قریب چہرہ کیے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ دیا کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اس کی بے سروپا بات سن کر۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں، خود بات لے سکتی ہوں، آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ اب کی بار وہ غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی بولی۔ امن نے بوتل اٹھا کر باڈی واش اپنے ہاتھ میں ڈالا، پھر ہاتھ دیا کی گردن کے قریب لے گیا۔ امن کا سرسراتا ہوا ہاتھ دیا کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی بیوی کے بھیگے ہوئے نشیب و فراز دیکھ کر امن کے دل میں پنپتے ہوئے شوریدہ جذبات نے تلاطم برپا کر دیا۔ امن کے ایک ہاتھ کی انگلیاں اپنے کمر پہ رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اب گردن سے نیچے ہوتے ہوئے اپنی حدود کراس کر رہی تھی۔ اس کے وجود میں پھریری بھر گئی۔ دیا کے چہرے پر موجود پانی کی بوندیں امن کو بہکانے کا سبب بنی۔ اس کا روم روم کپ کپانے لگا، دل تو جیسے اچھل کر حلق میں آ پھنسا تھا۔ بس خان، وہ ڈوبتی ابھرتی ہوئی سانسوں سے بول کر اس کی شرارتیں کرتا ہوا ہاتھ تھام گئی۔ امن نے اس کی ڈوبتی ابھرتی ہوئی سانسوں پہ اپنا تسلط قائم کر لیا۔ دیا اس کے تلاطم خیز شدتوں کو سہتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اسے گہرے سانس لیتے ہوئے دیکھ کر امن نے اس کی حالت پہ رحم کھاتے ہوئے اس سے پیچھے ہوا اور باہر نکل گیا۔ ثنایا اپنے رول کے مطابق سادہ سی شلوار قمیض پہنے، سر پر سکارف لیے اپنے رول کے مطابق لائٹ سے میک اپ میں بھی بہت دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ میڈم، یہ آپ کی لائنز ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کاغذات کا پلندہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ ڈائلاگس کو پڑھ کر ذہن نشین کرنے لگی۔ سارے کیمرے سیٹ کیے گئے۔ میڈم، اس کیمرے کی طرف دیکھ کر آپ نے ڈائلاگ بولنا ہے۔ ثنایا کو وہ سب گائیڈ کر رہے تھے۔ ثنایا کا دل اندر سے خوب ڈرا سہما ہوا تھا، مگر وہ بظاہر مضبوط اور بااعتماد ہونے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میڈم، آپ تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے اور سر کی آپ سے ٹکر ہو جائے گی۔ آپ کے ہاتھ میں موجود کتابیں نیچے گریں گی۔ سر آپ سے معذرت کر کے آپ کو بکس اٹھا کر دیں گے۔ آپ نے بہت نزاکت سے سر اٹھا کر پرنس سر کو دیکھنا ہے۔ آپ کی ان کی طرف اٹھنے والی نظر ایسی ہونی چاہیے کہ مقابل کو آپ سے پیار ہو جائے۔ وہ ثنایا کو سمجھا رہا تھا۔ ثنایا دھیان سے سنتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جیسے پرنس سین کے مطابق اس کے ساتھ ٹکرایا تھا، منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ آئی ایم سوری، پرنس نے اپنی سحر انگیز آواز میں کہا۔ ثنایا نے پل بھر کو نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے کیا تھا۔ پرنس اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس نے ان گنت لڑکیوں کو دیکھا اور ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، مگر نہ جانے اس لڑکی سے اسے ایسی کون سی کشش محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اسے چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ پرنس کو ماڈل کا گریز سخت گراں گزر رہا تھا، دوسرا اس کا بے تنا رویہ پرنس کو تل ملانے پر مجبور کر رہا تھا۔ کٹ کٹ کٹ، ڈائریکٹر کی تلخ اور سخت آواز ثنایا کو سنائی دی تو اس نے اچنبھے سے دیکھا۔
میڈم آپ ٹھیک سے ڈائلاگس ڈیلیور کریں، آپ کے چہرے پر وہ ایکسپریشنز نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ میں کر رہی ہوں مگر نہیں ہو پائے گا مجھ سے، وہ کیمرہ دیکھ کر خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی۔ میڈم ہو جائے گا، پلیز ایک بار پھر دل سے ٹرائی کیجیے۔ ثنایا نے پرنس کی طرف دیکھا جو اپنے اسٹوڈنٹ کی گیٹ اپ میں بلو جینز پر بلیک ٹی شرٹ پہنے ہوئے بالوں کو لاپرواہی سے پیشانی پر بکھیرے ہوئے تھی۔ بلا شبہ وہ ایک وجیح سحر انگیز شخصیت کا مالک اور مکمل مرد تھا۔ ثنایا سر جھٹک گئی۔ میڈم آئیے دوبارہ سے شاٹ دیں، اس نے کہا تو وہ سنجیدگی سے آگے آئی۔ کان میں لگی بلوٹوتھ پہ ہیزل کایا اسے ساری اہم نکات سمجھا رہی تھی۔ کیمرہ، رول، ایکشن۔ ڈائریکٹر کی آواز سن کر ثنایا نے ایک بار پھر سے شاٹ دیا۔ دیا بات لے کر باہر نکلی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے لمبے اور گھنے بالوں کو سلجھانے لگ گئی۔ امن اپنے کپڑے تبدیل کیے، اپنے اور دیا کے لیے کافی بنا کر کمرے میں داخل ہوا، لیکن پھر دیا کو ریڈ ریشمی خوبصورت سوٹ میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑے بال بناتے دیکھ کر وہیں دروازے میں ہی تھم سا گیا اور پھر بڑی فرصت سے اس کو تکنے لگا۔ اتنے دنوں میں آج پہلی بار وہ اس کو ایسے ننگے سر بغیر دوپٹے کے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال بلا شبہ بہت ہی خوبصورت تھے جو اس کی کمر سے نیچے تک آ رہے تھے۔ یہ کلر اس کی گوری رنگت پر بہت زیادہ جچ رہا تھا۔ وہ ایسے ہی مبہوت سا ٹرانس کی کیفیت میں چلتا وہ اس کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ وہ جو اپنے ہی دھیان میں کھڑی بال بنا رہی تھی، آئینے میں اس کو اپنے عین پیچھے کھڑے دیکھ کر گھبرا کر یکدم پیچھے مڑی اور اس سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا جاتی، امن نے اس کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور اس کے گرد بازو حمائل کر کے اس کو اپنے بہت قریب کر لیا، اتنا زیادہ قریب کہ امن کی گرم سانسیں اس کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ امن بے خود سا اسے دیکھے جا رہا تھا، تبھی اس کا سیل زور سے بجا۔ بیل کی آواز پر دیا ایک دم ہوش میں آئی اور تیزی سے اس کے بازوؤں کے حصار سے نکل کر بیڈ کی طرف بھاگی اور دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح سے اوڑھ لیا۔ او شٹ، اس کو بھی ابھی بجنا تھا۔ وہ بڑبڑایا اور کال سنے بغیر ڈسکنیکٹ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اس نے اس سے پوچھا تھا اور اس کی اٹھتی گرتی لرزتی پلکوں کو بغور دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ اپنی اتھل پتل ہوتی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے بولی اور دوپٹے کو مزید اپنے آگے پھیلا لیا۔ امن اس کی حرکت دیکھ کر مسکرا دیا۔ آج تو غضب ڈھا رہی ہے میرے بیچارے معصوم سے دل پہ، اس نے مسکراتے ہوئے تعریف کی۔ آپ اس وقت گھر پہ کیوں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، اب وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ کیوں؟ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس نے بھویں اچکا کر خفگی سے پوچھا۔ نہیں تو یہ آپ ہی کا گھر ہے، اب جب چاہیں آئیں جائیں، آپ کی مرضی، میں کون ہوتی ہوں آپ کو روکنے والی؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ شاید اس کو برا لگ گیا تھا، یہ بات امن کو محسوس ہوئی تھی۔ ارے میں مذاق کر رہا تھا، بس سر میں تھوڑا درد تھا تو سوچا کچھ دیر کے لیے گھر جا کر آرام کر لوں، لیکن اچھا ہی ہوا جو میں آ گیا، ورنہ اس خوبصورت نظارے سے محروم رہ جاتا۔ اس نے نکھری نکھری دیا کا سرتا پا جائزہ لے کر شوخی سے کہا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ پھر سے چیمپ کر بولی تھی۔ مطلب میری خانزادی بہت پریٹی لگ رہی ہیں اور مجھے بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس نے زمانی لہجے میں تعریف کی اور 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے میں آپ کے لیے چائے اور سر درد کی ٹیبلٹ لا کر دیتی ہوں، وہ اس کی اپنی طرف آتے دیکھ کر گھبرا کر بولی اور وارڈروب کی طرف بڑھی۔ امن خانزادہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ رکیں تو صحیح، کچھ دیر دیکھنے تو دیں خود کو، میرے ہر درد کی دوا آپ ہیں، کسی ٹیبلٹ اور چائے کی نہیں، صرف آپ کی طلب ہے اس وقت۔ اس نے شرارت سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر گھمبیر آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آپ جائیں یہاں سے، میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑوا کر رخ موڑ کر بولی۔ اوہ ڈسٹرب، مطلب میرا دیکھنا تمہیں ڈسٹرب کرتا ہے؟ اس کی گرفت دیا کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ دکھ سے بولتا پیچھے ہٹا، اسے دیا کے بات سے دکھ ہوا تھا۔ دیا کو بھی اس کی دکھی لہجے سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ خان، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، آپ پلیز ناراض نہ ہوں، وہ رہانسی ہو کر کہہ رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری خان، میری ساری غلطیوں کے لیے۔ اس کے انداز میں پشیمانی کی جھلک دکھائی دی۔ آپ کو مجھ سے سوری کرنے کی ضرورت نہیں دیا۔ وہ بیڈ پر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ وہ خود بھی اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ پلیز امن، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، آپ کو پورا حق ہے مجھے دیکھنے کا، مجھے چھونے کا، آپ تو میرے شوہر ہیں، آپ کی وجہ سے ہی میں اس گھر میں ہوں، پلیز ناراض نہ ہوں۔ وہ روتے روتے اس کے سامنے نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ گئی اور اس کو منانے لگی۔ وہ اسے روتے دیکھ کر جلدی سے اٹھا اور اس کو بھی کندھے سے پکڑ کر اٹھایا۔ اب تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے تھوڑا برا لگا تھا تمہارا اس طرح سے کہنا، سب کا رویہ بھی، لیکن شاید تم یہ بات جانتے نہیں کہ مجھے تمہارے آنسو دکھ میں مبتلا کرتے ہیں، انہیں بہانا چھوڑ دو۔ وہ اسے روتے دیکھ کر پریشان سا ہو کر اس کو چپ کروانے لگا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اس نے سوں سوں کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں،
میں بھلا اپنی خوبصورت اور کیوٹ سی وائف سے کیسے ناراض رہ سکتا ہوں؟ وہ پھر سے ٹون بدل کر شرارتی لہجے میں بولا۔ اب وہ پھر سے پہلے والے موڈ میں آ چکا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ اس کی شوخ نگاہوں سے پزل ہو رہی تھی اور اس کی زمانی باتوں کا مطلب بھی سمجھ رہی تھی۔ اب پھر تم مجھے خود سے دور کر رہی ہو؟ یہ نہ ہو کہیں سچ مچ میں تم سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں تو کیا کرو گی؟ امن نے شرارت سے اس کی طرف جھک کر پوچھا۔ خان، میں کوئی دوری نہیں بنا رہی اور آپ بھی مجھ سے دور جانے کی بات کر کے مجھے ڈرانا بند کریں، اس کی شرارت سمجھ کر بولی، کیونکہ اب تو وہ خود بھی امن سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ ان 2 ماہ میں وہ اس کی بہت زیادہ عادی اور دیوانی سی ہو گئی تھی۔ ویسے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی مجھے، اس نے دیا کی طرف بغور دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ اس نے بھی سوالیہ نظروں سے امن خانزادہ کی طرف دیکھا۔ رات کو بتاؤں گا، تیار رہنا، وہ شرارت سے بولا۔ ابھی بتا دیں، میں تیار تو ہوں، اس نے ناسمجھی سے کہا۔ رات کی باتیں دن میں نہیں بتاتے خانزادی، سمجھا کرو اے دل بے خبر، وہ شرارت سے آنکھ ونک کیے بولا۔ خان، آپ نہ انتہائی، اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ شرم سے دوہری ہوتی ہوئی اپنی بات ادھوری چھوڑ کر دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، میں کیا ہوں یہ رات کو بتاؤں گا، اس کا چھت پھاڑ کہا سن کر دیا اندر تک کپ کپا کر رہ گئی۔ آج آپ کا ایک رومانٹک سانگ فلم بند کیا جائے گا، ڈائریکٹر نے اطلاع دی۔ کافی دنوں سے شوٹنگ جاری تھی، مگر ابھی تک جتنے بھی سینس تھے وہ سب ڈائلاگز پر مشتمل تھے۔ ایک بھی سین ایسا نہیں تھا جس میں ان دونوں کی ایک دوسرے کو ٹچ کیا ہو، مگر اب رومانٹک سانگ پہ ہیرو نے ہلکا پھلکا سا ڈانس کرنا تھا، جبکہ ہیروئن بس اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہراتے ہوئے ادھر سے ادھر چکر لگانے والی تھی۔ مگر گانے کے آخر کا سین سن کر ثنایا کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سرخ اور سیاہ امتزاج کا مشہور ڈیزائنر کا جدید طرز کا بنا بہترین ڈریس، لانگ فراک اور کیپری پہنے، گلے میں بڑا سا شفون کا دوپٹہ لیے ہوئے شیشے کے سامنے بیٹھی تھی۔ آگے کے سینس کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ اس کی کمر سے نیچے آتے ہوئے سلکی بالوں کو پامس بنا رہی تھی۔ ابھی تک کے سینس میں اس نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، مگر اس رومانٹک سانگ کی ڈیمانڈز تھی کہ وہ اس طرح سے تیار ہو۔ ثنایا بادل نوخاستہ تیار ہو رہی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ نے اس کے ڈریس کے مطابق اسے ڈیپ ریڈ بلڈ رنگ کی لپسٹک لگا کر باقی کا میک اپ سادہ رکھا تھا۔ ثنایا ہاتھ میں موجود اپنے فون سے بار بار ہیزل کائے کو کال ملا رہی تھی، مگر پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا فون ان ریچیبل آ رہا تھا۔ وہ پریشانی میں مبتلا تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالے۔ جیسے ہی میک اپ آرٹسٹ اس ڈریسنگ روم سے باہر نکلی، ثنایا نے اپنا میک اپ سے لتھڑا چہرہ شیشے میں دیکھا۔ میں کیا تھی اور کیا سے کیا بن گئی ہوں؟ وہ ایک ہاتھ اپنے بلشن والے گال پہ تو دوسرا اپنے پیٹ پر رکھ کر افسردگی سے بولی۔ تمہارے لیے کر رہی ہوں، کبھی یہ مت کہنا کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ کاش آج میری ماما اور پاپا زندہ ہوتے تو میں کبھی اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتی۔ میری پیارے پاپا میری ہر مشکل کا حل نکال لیتے۔ اس کی آواز لرزی، آنکھیں بھر آئیں، وہ ہذیانی انداز میں چیخی، مگر اس کے اندر کا درد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ تنہا اس درد کو جھیل رہی تھی۔ میڈم، آپ کا شارٹ ریڈی ہے؟ اسے دروازے کے باہر سے آواز آئی تو ثنایا نے اپنے سامنے پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا، گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کیا اور باہر نکل گئی۔ باہر سانگ کے مطابق سیٹ لگایا گیا تھا۔ آج وہ لوگ ایک پہاڑی علاقے میں آئے تھے اس گانے کے لیے۔ میڈم، آپ اس طرف سے آئیں گی، وہ درخت کے پیچھے سے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسے سمجھا رہا تھا۔ سر، میڈم کے قریب آتے ہی آپ نے انہیں کمر سے اٹھاتے ہوئے گول گھمانا ہے۔ میڈم، آپ نے سر کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کر پہلے ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، پھر اپنے ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کھل کر ہنسنا ہے۔ دونوں کے چہرے پر خوشی دکھنی چاہیے، جیسے ایک دوسرے کی ہمراہی میں آپ نے دنیا جہاں کو پا لیا۔ کچھ ایسے ایکسپریشنز ہونے چاہیے۔ وہ انہیں ہدایات دیتے ہوئے اب کیمرہ مین کی طرف گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ شوٹنگ شروع کرتے، آسمان کو چاروں طرف سے سیاہ گھنگور گھٹاؤں نے گھیر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا آسمان سرمئی ہو گیا۔ ہم تو یہاں مصنوعی بارش کرنے والے تھے، مگر یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے خود ہی قدرتی بارش برسانے کا انتظام کر دیا، ڈائریکٹر نے خوشی سے لبریز انداز میں کہا۔ موسم بدلتے ہی ہوا میں خنکی بڑھ گئی۔ ثنایا نے اپنے بازوؤں کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ چند پل بھی نہیں گزرے تھے کہ بارش کی ننھی منی بوندیں برسنے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں ان بوندوں نے جل تھل برستی بارش کا روپ اختیار کر لیا۔ گانا شروع ہوا۔ ڈائریکٹر انہیں گائیڈ کرنے لگا۔ میری قسمتوں کو ملے ہاتھ تیرے، پھر سے لکیریں دکھنے لگیں۔ ثنایا اپنا دوپٹہ لہراتے ہوئے پرنس کی طرف آ رہی تھی۔ دیکھا تمہیں تو ایسا لگا ہے جیسے یہ آنکھیں دھڑکنے لگیں۔ رہوں عمر بھر میں تیری تو میرا، جب میں بادل بن جاؤں تم بھی بارش بن جانا، جو کم پڑ جائیں سانسیں تم میرا دل بن جانا۔ پرنس نے اسے کمر سے اٹھاتے ہوئے گھمایا۔ میرے لبوں سے آئے کبھی بھی
وہ نام پہلا تیرا ہو میری زباں پہ، چاہے زمانہ منہ موڑ لے پر ہر پل تو رہنا میرا، بس یہ دعا ہے، بنا لوں گی بس اب بس تجھے ہی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر گانے کے بولوں پر ہونٹ ہلا رہے تھے جیسے وہ خود گا رہے ہوں۔ ویل ڈن، ڈائریکٹر نے خوشی سے چہک کر کہا اور سین کٹ ہو گیا۔ ان دونوں کی چیئرز رکھی گئیں تو وہ دونوں ان پر بیٹھ گئے۔ میڈم آپ کچھ لیں گی؟ ثنایا جو اس سرد موسم میں باریک شفون کے کپڑوں میں ٹھٹھر رہی تھی۔ جی مجھے چائے منگوا دیں، اس نے سادہ سے انداز میں کہا۔ میک اپ آرٹسٹ اس کا میک اپ درست کرنے لگی۔ سر اس سے پہلے کہ بارش ختم ہو جائے پلیز آخری سین بھی ریکارڈ کروا لیں، ڈائریکٹر نے پرنس سے منت بھرے انداز میں کہا۔ پرنس اپنے کچھ دور رکھی ہوئی چیئر پہ بیٹھے ثنایا پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، جس کا ہوش ڈوبا بھیگا ہوا سراپا اس کی نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس کے دل میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تلاطم برپا کر رہا تھا۔ محبت کے آکٹوپس نے اسے جکڑنا شروع کر دیا تھا، مگر ابھی وہ ان جذبات سے نابلد تھا۔ دل میں ہلچل مچ چکی تھی۔ اس نے ڈائریکٹر کی آواز پہ چونک کے اسے دیکھا۔ اوکے۔ وہ کھویا ہوا سا اپنی جگہ سے اٹھا۔ سر اور میڈم گانے کے آخری بول پہ آپ دونوں کا ایک اسپیشل سین ہوگا، ڈائریکٹر نے مبہم الفاظ میں آگاہ کیا۔ مطلب؟ ثنایا نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر سوالیہ انداز میں بولی۔ میڈم میرا مطلب کسنگ سین ہوگا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سی مووی میں ہیرو ہیروئن کی شادی ہو چکی ہے؟ وہ کرخت آواز میں بولی۔ میڈم یہ مووی ہے اور اس میں یہ سب چلتا ہے، اس کے کچھ سینز کے بعد بریک اپ ہونے والا ہے، بعد میں سارے رونے دھونے والے سین ہوں گے۔ اب مووی کو چلانے کے لیے ایسا مرچ مسالہ تو بھرنا پڑتا ہے ورنہ مووی چلے گی نہیں۔ لیکن میں نہیں ایسا سین نہیں کروں گی، وہ واضح انداز میں انکاری ہوئی اور اپنی جگہ سے بدک کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ پلیز میڈم یہی ڈیمانڈ ہے سین کی، وہ منت سماجت پہ اتر آیا اسے منع کرتے دیکھ کر۔ آپ اسے کسی اور سے کروا لیں پلیز۔ ثنایا نے جب سے سین کے بارے میں سنا تھا اس کا دل عجب تال پہ دوڑنے لگا تھا۔ اتنے لوگوں کے سامنے اس طرح سے سین کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ دل کر رہا تھا اس ہجوم سے نکل کر کسی تنہا جگہ جا کر دھاڑے مار مار کر روئی۔ وہ اپنے بچے کے لیے اس کے باپ کا نام حاصل کرنے کے لیے کن کن پستیوں میں گرے گی، یہ سوچ ہی اس کی روح فنا کر دینے کو کافی تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، اکیلے یہ سب برداشت کی مگر بظاہر مضبوط دکھائی دے رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے میڈم میں کچھ کرتا ہوں، جب میں بادل بن جاؤں تم بھی بارش بن جانا۔ پرنس کے ہاتھ میں چھتری تھی جسے وہ خود اور ثنایا دونوں پہ تانے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ جو کم پڑ جائیں سانسیں تم میرا دل بن جانا۔ ثنایا نے پلٹ کر جانا چاہا، پرنس نے چھتری کو ہوا میں اچھال دیا جو تیز ہوا کے جھونکے سے لہراتی ہوئی دور جا گری، پھر اس کے کانوں میں موجود ڈولتے ہوئے جھمکے کو اپنی پوروں سے جھٹکا دے کر چھوڑا جب اس کی سراہی دار نازک سی گردن کو بار بار چھو رہا تھا۔ رم جھم ساون کی بوندیں تو ہر موسم برسانا، جو کم پڑ جائیں سانسیں تم میرا دل بن جانا۔ مگر پرنس نے اس کی نازک کلائی اپنی گرفت سے آزاد نہ کی اور اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ ثنایا ہکا بکا رہ گئی اس کے عمل پہ۔ پرنس کے آنے ہاتھوں کی انگلیاں اسے اپنے کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پرنس کو اس کے نازک وجود سے اٹھتی ہوئی سنتلی میں سرکن مہک پاگل کیے دے رہی تھی۔ وہ بے خود سا خود کو اس میں کھونے لگا تھا، دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہو کر خود کو اس میں مدغم کر دینا چاہتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس وقت ٹیم کے کتنے لوگ اس کے ارد گرد موجود تھے۔ گانا اور میوزک ختم ہو چکا تھا، بس چھاجوں چھاج برستے می کی وجہ کی چھم چھم کرتی آواز کا شور چہاڑ سے سنائی دے رہا تھا۔ ہیلپر بوائے چائے لے کر ثنایا کی طرف آ رہا تھا مگر پرنس اسے اپنی گرفت میں سے نکالنے کو راضی نہیں تھا، جیسے ثنایا اس کی مضبوط گرفت میں کسی بے بس پنچھی کی طرح پھڑپھڑانے لگی۔ پرنس کی نظریں اس کے ریڈ لپسٹک سے سجے یاقوتی لبوں پر تھیں جو بارش کی بوندیں پڑنے سے مزید دلکش دکھائی دیتے تھے، اسے اپیل کر رہے تھے۔ اس نے ثنایا کو کھینچ کر اپنے بے حد قریب کر لیا۔ ثنایا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ پاس کھڑے لڑکے کے ہاتھوں میں گرما گرم بھاپ اڑاتا ہوا چائے کا کپ دے کر ثنایا کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ اس نے ٹرے میں موجود وہ کپ اٹھا کر پرنس کی طرف اچھال دیا۔ ہاؤ ڈیئر ٹو ٹچ می، اسٹے اوے فرام می، انڈرسٹینڈ؟ اس کی آنکھوں میں اپنی لہو ہوتی آنکھیں گاڑتے سختی سے دانت پہ دانت جمائے اونچی آواز میں زخمی ناگن کی طرح پھنکاری۔ پرنس نے بر وقت ہوش میں آتے اپنا بچاؤ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرما گرم چائے اس کے وجیح چہرے پہ گر کے اسے نقصان پہنچاتی، اس نے اپنے ہاتھ کی پشت آگے کر دی۔ اس کا ہاتھ بری طرح جھلسنے لگا۔ سارے کیمرہ مین، ڈائریکٹر، اسپاٹ بوائے اور باقی کی ٹیم کے سامنے اپنی درگت بنتے دیکھ کر اس کا اشتعال اود کر آیا۔ اس نے پہلے کہاں یہ سب دیکھا تھا؟ سب اس کی عزت کرتے اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی لڑکی نے سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی ہو۔ سب لڑکیاں پکے ہوئے آم کی طرح اس کی جھولی میں آ گرتی تھیں۔ یہ اس کی زندگی میں آئی پہلی لڑکی تھی جو اسے لمحہ بلمحہ دھتکار رہی تھی، جو اس کے دل پر تازیانے کی طرح لگا۔ پرنس نے اپنی اوشن بلو آئیز جو اس وقت غصے سے سرخی مائل دکھا رہی تھی
دکھائی دے رہی تھی ثنایا کے اسپاٹ چہرے پہ جمائیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے وہ اپنے سینے پہ انگلی رکھ کر بولا، یعنی پرنس کو انکار کرنے کی؟ تم جیسی ہزاروں آئیں اور گئیں، جتنا تمہیں اپنے حسن پہ غرور ہے نا، ایک دن وہ غرور تم سے چھین نہ لیا تو نام بدل دینا میرا۔ وہ کٹیلے لہجے میں بھویں اچکاتے ہوئے گویا ہوا تو ثنایا اس کی بات پہ بے ساختہ نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ جو بھی تھا وہ واقعی اس کی ذات کا غرور تو چھین ہی چکا تھا، مگر ابھی اس بات سے انجان تھا کہ اس کی ذات کی دھجیاں بکھیرنے والا وہی تھا۔ وہ اور کیا کرتی اس سے اپنے دفاع کے لیے؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ سر آج کی شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے، میں اب کچھ دیر آرام کروں گی۔ وہ اس کی ذات سے مکمل طور پر نظر اندازی برتتے ہوئے ڈائریکٹ فلم ڈائریکٹر سے مخاطب ہوئی اور چیئر پہ موجود اپنا بیگ اٹھایا، پھر اپنے شانے پہ بیگ جماتے ہوئے بغیر اس کی جانب دیکھے بولی تو پرنس قہربار نظروں سے اس کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ ثنایا نے بیگ کے سٹرپس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور اپنی چال کو بھی مضبوط بنایا۔ خود کو بااعتماد ظاہر کرتے ہوئے وہ لڑکھڑائے بنا اپنے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے گی آپ کے بھرپور رسپانس پر، تو جلدی سے اپنا رسپانس شو کریں۔ تب تک کے لیے